السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جی کل ہم نے پڑھا تھا جو متقی لوگ ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ بقرہ کے شروع میں کیا خوشخبری سنائی ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ ہیں اور پورے کامیاب ہیں۔ اس کے ساتھ ہم نے پڑھا تھا کہ جو کافر ہیں ان کے دلوں پر مہر لگی ہے، کیوں لگی ہے؟ ان کے اپنے گناہوں کی وجہ سے۔ سورۃ بقرہ کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے 5 آیات میں ایمان والوں کا ذکر کیا تھا۔ اس کے بعد 2 آیات میں جو کھلم کھلا کفر کرنے والے ہیں، اعلانیہ کفر کرتے ہیں، ان کا ذکر ہم نے پڑھا تھا۔ اور آج والے ہمارے سبق میں اللہ تعالیٰ منافقین کا ذکر کر رہے ہیں، لیکن ایمان والوں کا ذکر 5 آیات میں ہوا ہے اور کافروں کا ذکر 2 آیات میں۔ جو منافق ہیں ان کے بارے میں 13 آیات میں ذکر ہوا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو چھپا ہوا کفر ہوتا ہے وہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے اور اس کی پہچان بہت مشکل ہوتی ہے۔ تو فرمایا وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے کچھ من وہ لوگ ہیں جو یقول کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لائے، باللہ اللہ تعالیٰ پر، وبالیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، وما ہم اور حالانکہ نہیں ہیں وہ بمؤمنین ایمان لانے والے۔ یعنی اللہ تعالیٰ منافقوں کی خصلت بتا رہے ہیں کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو بظاہر تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں، لیکن اللہ فرما رہے ہیں وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، وہ ہرگز مومن نہیں ہیں۔ یخادعون اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دیتے ہیں، والذین، اور ان لوگوں کو آمنو جو ایمان لائے، وما یخدعون، حالانکہ نہیں وہ دھوکہ دیتے، الا سوائے انفسہم، اپنی جانوں کے، یعنی اپنی جانوں کے سوا کسی کو وہ دھوکہ نہیں دے رہے بلکہ اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں۔ وما یشعرون، لیکن وہ شعور نہیں رکھتے، وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ فی قلوبہم، ان کے دلوں میں مرض، بیماری ہے، فزادہم اللہ، پس اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑھا دیا مرضاً، بیماری میں، وَلَهُمْ، اور ان کے لیے عذاب علیم، دردناک عذاب ہے۔ کس وجہ سے؟ بما، اس وجہ سے، کانوا یکذبون، کہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے۔ تو اچھا یہاں پہ ہم نے پڑھا ہے کہ یخادعون اللہ، وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ یعنی وہ دل میں کفر چھپاتے تھے اور اللہ کے نبی کے پاس آ کر اور مومنوں کے پاس آ کے کہتے تھے کہ ہم تو ایمان والے ہیں، آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے، وبالیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، حالانکہ دل سے وہ ایمان لانے والے نہیں تھے۔ دل میں وہ کفر چھپاتے تھے، کافروں کے پاس جاتے تھے تو کہتے تھے ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو مومنوں کے ساتھ مذاق کرتے ہیں۔ یعنی وہ ایسا کر کے یہ سمجھتے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو گئے، حالانکہ دھوکہ انہی کے ساتھ ہو رہا ہے۔ جو اللہ نے فرمایا ہے نا، وہ نہیں دھوکہ دیتے الا انفسہم، مگر اپنے آپ کو، لیکن وہ شعور نہیں رکھتے۔ شعور کیسے نہیں رکھتے؟ دھوکہ کیسے اپنے آپ کو دے رہے ہیں؟ یعنی دنیا میں تو وہ بظاہر مسلمان ہیں، مسلمانوں والے انہیں حقوق مل رہے ہیں، مسلمانوں والے فوائد وہ حاصل کر رہے ہیں، لیکن آخرت کے دن جو دل میں وہ کفر چھپاتے تھے اس کی وجہ سے آگ کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ نساء میں فرمایا ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعہم، یہ منافق لوگ اللہ تعالیٰ سے دھوکہ بازی کرتے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ دھوکہ کرنے والا ہے۔ یعنی قیامت کے دن ان کے نامہ اعمال میں کچھ بھی نہیں ہوگا اور یہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔
اور یعنی فرمایا جو وما یشعرون وہ شعور نہیں رکھتے، وہ اسی چیز کا شعور نہیں رکھ رہے کہ دنیا میں تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ دھوکہ بازی کر رہے ہیں، لیکن دھوکہ انہی کے ساتھ ہونے والا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فی قلوبہم، ان کے دلوں میں مرض، بیماری ہے۔ یہ کون سی بیماری ہے؟ اس کا نام نفاق ہے، یعنی دل میں کفر کو چھپانا، اس کا نام نفاق ہے۔ تو اس بیماری کی وجہ سے بہت سی نفسیاتی بیماریاں بھی بڑھتی ہیں، جیسا کہ اللہ کے نبی نے منافق کی نشانیاں بتائی ہیں کہ جھوٹ بولنا، خیانت کرنا، وعدہ خلافی کرنا، بد زبانی کرنا، اور اسی منافقت کی وجہ سے انسان بزدل بھی ہو جاتا ہے، اس میں لالچ بھی آ جاتا ہے، اس میں کنجوسی بھی آ جاتی ہے، اور بھی بہت سی بیماریاں بڑھتی ہیں۔ تو اس بیماری کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس بیماری میں مزید بڑھا دیا۔ یہ اس بات کا جواب ہے جو پچھلی آیت میں ہے نا، اللہ اور ایمان والوں کو وہ دھوکہ دیتے ہیں، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو عالم الغیب ہے، اسے دھوکہ کیسے دیا جا سکتا ہے؟ اور ایمان والے لوگ اتنے فراست والے ہوتے ہیں، ان کو دھوکہ کیسے دیا جا رہا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا ہے کہ ان کے دلوں میں جو بیماری ہے نا، نفاق کی بیماری اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ وہ شعور ہی نہیں رکھتے، سمجھتے نہیں کہ ہم کیا رہے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کو بھلا وہ دھوکہ کیسے دے سکتے ہیں۔ آگے فرمائے ان کے لیے عذاب علیم ہے، اور وہ کیوں ہے؟ اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے، یعنی جو کافر ہے کھلم کھلا وہ کفر کرتا ہے، اس کی وجہ سے عذاب عظیم کا مستحق ہے۔ لیکن منافق، ایک تو انہوں نے دلوں میں کفر کو چھپایا، دوسرا انہوں نے جھوٹا دعویٰ کیا اسلام کا، اس لیے منافق کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے عذاب علیم کی وعید سنائی ہے۔ ان کے لیے اس لیے دردناک عذاب ہے کہ ان کا ڈبل گناہ ہے۔ پہلا تو یہ کہ دلوں میں کفر چھپایا، دوسرا یہ کہ انہوں نے جھوٹا اسلام کا دعویٰ بھی کیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی نشانیوں سے محفوظ فرمائے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی نشانیاں بتائی ہیں۔ لیکن اگر غور کیا جائے تو آج کل ہمارے اندر جھوٹ بھی ہے، ایمانت میں خیانت بھی ہے، وعدہ خلافی بھی ہے، اسی طرح بد عہدی بھی ہے، بد زبانی بھی ہے۔ تو یہ ساری علامات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی بتائی ہیں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اصلاح کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ علامات ہمارے اندر پائی جا رہی ہیں لیکن اس کے باوجود ہم اپنے آپ کو مومن سمجھ رہے ہوں، ایمان والے سمجھ رہے ہوں، اور جس کے اندر یہ علامات پائی جاتی ہیں اللہ کے نبی نے اسے منافق قرار دیا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم کا سب سے نچلا گڑھا بتایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں سنا کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔